یہ واحد وجہ ہے نظام کائنات جو اس کے مخالف ہے، تجارت میں پریشان، زراعت میں پریشان، حکومت میں پریشان، ملازمتوں میں پریشان، سرمایہ داریوں کے نقشوں میں پریشان، دواؤں کے استعمال میں پریشان، جتنے بھی مادی شکلیں اور اسباب ہیں ان کی کثرت کے باوجود ان کی پریشانیوں میں زیادتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمان اللہ سے بدگمان ہو گیا۔ اور بدگمانی کیا ہے؟ بدگمانی یہ ہے کہ پہلے کائنات کا نقشہ ہوگا، پھر اللہ اس نقشے کے مطابق کریں گے۔ قدرت کہتے ہی اس کو ہیں کہ وہ کسی حال میں، کسی زمانے میں کسی نقشے کی پابند نہیں ہے۔ قدرت کہتے ہی اس کو ہیں کہ وہ کسی زمانے میں کسی نقشے کی پابند نہیں ہے، بلکہ اس بات پر غور کرنا پڑے گا بہت۔ اللہ رب العزت نے کائنات اور مادی نقشوں کے جو اسباب انبیاء کے ہاتھ میں دیے ہیں اور انبیاء کو راضی ہو کر دیے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو بھی ان نقشوں میں ناکام کر کے دکھلایا، اس لیے کہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے، جو انبیاء چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت۔ مادی نقشے انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں میں دے کر اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں ہر نبی کے ساتھ اپنی مشیت کو غالب کر کے دکھلایا کہ نبی محتاج ہیں، اللہ مختار ہیں۔ ہم ان فقراء جن کو اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا، کیونکہ جن کو آخرت میں کچھ نہ دینے کا وعدہ کیا ہو، جن کو آخرت میں کچھ نہ دینے کا وعدہ کیا ہو، ان کو دنیا کے اعتبار سے مالدار سمجھنا یہ مسلمان کا اندھا پن ہے۔ یہ مسلمان کا اندھا پن ہے کہ جن کو اللہ نے آخرت کے لیے کچھ نہیں ہے، جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، دنیا میں ان کو مالدار سمجھنا اور وزیر کو وزیر سمجھنا یہ مسلمان کا اندھا پن ہے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون۔ مسلمان صرف اتنا سمجھا کلوا وتمتعوا، اگر قلیلا انکم مجرمون ان دو باتوں کو بھی اس طرح سمجھ لے جس طرح غیروں کے ہاتھوں میں مادی نقشوں کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ آگے فرمانا قلیلا انکم مجرمون، کہ ہم نے تمہیں تھوڑا سا دنیا میں مال دیا ہے، اور اس لیے تھوڑا سا دیا ہے کہ تم تھوڑے دن اس سے تھوڑا سا نفع حاصل کر لو، اس لیے کہ تم مجرم ہو۔ ابدی منافع، ابدی نعمتیں، ابدی حیات صرف ان مسلمانوں کے لیے ہے جو اللہ کو ایک مان کر اس کی اطاعت پر، نبی کے طریقے پر قائم رہیں، ان کے لیے ابدی نعمتوں کا وعدہ ہے۔ جو مسلمان یہ خیال کرے کہ اسباب ان کے ہاتھ میں ہیں، مادی شکل ان کے ہاتھ میں ہیں، ہمیں کسی مسئلے کو حل کرانے کے لیے ان سے کہنا پڑے گا۔ آپ اندازہ کریں، اگر کسی وزیر سے کسی کام کو کہنے سے پہلے کسی فقیر سے کہہ دیا جائے، اور وزیر دیکھ رہا ہو کہ اس کام کے لیے فقیر کے پاس گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا وزیر تمہیں اپنی وزارت کے گھر میں اور ایوان وزارت میں اور ایوان صدارت میں تمہیں داخل نہیں ہونے دے گا، تمہیں داخل نہیں ہونے دے گا۔ تم نے اس سے کہا ہے مجھ سے پہلے، تم اسی سے جا کر کام کراؤ۔ اگر کوئی شخص اپنی حاجت کو
وزیر سے پہلے یا غیر وزیر سے کہہ دے، اور وزیر دیکھ رہا ہے، اور وزیر کا اس سے تعلق بھی ہے، وزیر نے کہا بھی ہے اس سے کوئی کام ہو تو مجھ سے کہنا، اور یہ جا کر کسی اور سے اپنی حاجت کو کہے اور وزیر دیکھ رہا ہو، پھر یہ اس سے کہنے کے بعد جب مسئلہ حل نہ ہو تو وزیر کے پاس آوے، تو وزیر اس کو اپنے ایوان میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ یہ میری وزارت کی توہین ہے کہ تو میرے پاس آنے سے پہلے اس کے پاس گیا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ مسلمان نے اجتماعی طور پر مقدمہ آ جائے تو وکیل، قرضہ آ جائے تو بینک اور سود، بیماری آ جائے تو دوائیں، کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو حکام اور وزراء، اللہ رب العزت نے اسباب کو اسباب دے کر مسلمان کا یہ امتحان لیا ہے کہ یہ اپنے مسائل کے حل میں غیروں کے طریقے کے مطابق محض مادی شکلوں پر چلتا ہے، یا یہ انبیاء اور صحابہ کے طریقے کے مطابق اپنے مسئلے کو لے کر میری طرف آتا ہے۔ اللہ نے اسباب اس امتحان کے لیے بنائے تھے۔ میں اس کو سمجھانا چاہتا تھا کہ ہم اللہ سے بدگمان کیوں ہیں، ہم اللہ سے بدگمان کیوں ہیں۔ اللہ سے بدگمانی یہ ہے کہ ان اسباب میں وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے، یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے، بلکہ نہیں، اللہ جو چاہیں گے وہ کریں گے، اور اللہ سے اپنی چاہت کے مطابق کرانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتوں کو پورا کر دو۔ اللہ کے احکام کو اپنی چاہت کے مطابق اور اسباب اپنی چاہت کے مطابق نتائج لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کر دو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے حکموں کے ساتھ ہے، یہ ہے اصل راستہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اسباب جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو دیے ہیں، راضی ہو کر دیے ہیں، وہ اسباب جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو دیے ہیں، راضی ہو کر دیے ہیں، جب ان اسباب میں بھی انبیاء علیہ السلام اپنی چاہت سے اللہ کی چاہت کا بغیر کچھ نہیں کر سکتے، تو جو اسباب اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہیں، مسلمان اس میں اپنی چاہت کے مطابق کامیابیاں کیسے حاصل کر لے گا؟ سیدھی بات ہے، بہت موٹی سی بات ہے، اور بہت یاد رکھنے کی، سمجھنے کی بات ہے۔ وہ اسباب جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں، جب انبیاء ان اسباب میں اللہ کی چاہت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے، تو مسلمان اس زمانے میں اپنے مسائل کے حل کے لیے ان اسباب سے کیسے امید لگائے بیٹھا ہے جو اسباب اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہیں؟ خوب سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب دیے اس امتحان کے لیے، ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہم اس میں کتنا یاد رکھتے ہو۔ سلیمان علیہ السلام کو جسمانی قوت بھی خوب دی، اعلیٰ نسل کی بیویاں بھی دی، خوب بچے جننے والی، اور اعلیٰ قوت بھی دی، اور اس سب کے ساتھ اعلیٰ نیت بھی دی کہ میں ان بیویوں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے، ان بیویوں سے 100 مجاہد پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ فوج پبلک سے نہیں بنانا چاہتے، بلکہ اپنی اولاد کو مجاہد بنانا چاہتے ہیں۔ نیت اتنی اچھی، ارادہ اتنا اچھا، اسباب پورے مہیا، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی وہ قوت جو شاید اور انبیاء علیہ السلام کو نہیں ملی ہے، مادی اسباب سے، ہر اعتبار سے۔ حب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، ایسی بادشاہت ملی ہے۔ اللہ نے آزمایا، اسباب ہم نے دیے ہیں، یہ ان اسباب میں ہمارے بغیر کچھ کر سکتے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام نے ارادہ نیک کیا، فرشتے نے یاد بھی دلایا کہ اپنے ارادے کو اللہ کی چاہت پر موقوف کر لو، انشاءاللہ کہہ لو، لیکن بھول گئے۔ 2 موقع ہیں سلیمان علیہ السلام کے بھولنے کے۔ ایک موقع دین کی محنت کے لیے اولاد کو پیدا کرنے کا،
دوسرا موقع خوبصورت ترین گھوڑوں کے دیکھنے میں. اس موقع پر انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اس موقع پر عصر کی نماز بھول گئے. دو موقع ہیں. یہ بات بہت توجہ سننے کی ہے کہ اس زمانے میں کسی انسان کو وہ بادشاہت، وہ اسباب اور وہ اللہ کی مخلوق پر تسلط اور اختیار کسی کو بھی حاصل نہیں ہے جو علیہ السلام کو حاصل تھا. اللہ نے اس میں آزمایا. ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں؟ ہمیں ہماری عبادت میں کتنا یاد رکھتے ہیں چیزوں میں پڑھ کر، اور ہمیں اپنے ارادوں میں کتنا یاد رکھتے ہیں؟ یہ دو موقع اللہ کی طرف سے امتحان کے ہیں. ہمیں اپنی عبادت میں کتنا یاد رکھتے ہیں اور ہمیں اپنے مادی اسباب اور شکلوں میں کتنا یاد رکھتے ہیں. اللہ کی شان، سلیمان علیہ السلام نے 100 بیویوں سے صحبت کی، انشاءاللہ کہنا بھول گئے. ایک بیوی سے بھی اولاد نہیں ہوئی. 99 بیویوں کا حمل نہیں ٹھہرا، ایک بیوی کا حمل ٹھہرا، وہ وقت سے پہلے ضائع ہو گیا. اللہ نے دکھلایا. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میرے بھائی سلیمان انشاءاللہ کہہ لیتے تو 100 کی 100 بیویوں سے 100 مجاہد پیدا ہوتے، 100 گھڑ سوار پیدا ہوتے. میں یہ مثال دے رہا ہوں. اس مثال کو غور کریں اور ہم اپنے ہاتھوں میں جو ہمارے چند مادی شکلیں، کچھ کارخانے، کچھ زمینیں، کچھ چھوٹی موٹی دکانیں ہم لیے بیٹھے ہیں، ان اسباب کو غور کریں، ان اسباب کو غور کریں. دوسرا موقع یہ میں نے عرض کیا کہ وہ دنیا کو مزین کر کے دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو. گھوڑے دیکھنے مشغول ہوئے اور عصر کی نماز قضا ہو گئی. گھوڑوں کو کاٹ ڈالا، یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. عصر کی نماز قضا ہوئی. سلیمان علیہ السلام کو اتنا غم تھا اس کا کہ سورج کو واپس نکلوایا اللہ سے کہہ کر اس دن کی عصر پڑھنے کے لیے. اے اللہ مجھے آج کی عصر پڑھنی ہے، سورج کو واپس لا. اس لیے میرے دوستو عزیزو، اچھی طرح سمجھ لو ان اسباب کی کیا حیثیت ہے جن کو ہم معبود بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. ان اسباب کی حیثیت یہ ہے کہ ان اسباب میں اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، اور اللہ کی مشیت اسباب کے ساتھ نہیں ہے، اس کی مشیت اس کی اطاعت کے ساتھ ہے. اسباب میں حکم پورا کرو گے تو اللہ حکم پر کامیاب کرے گا، سبب پر نہیں. اسباب میں حکم پورا کرو گے تو اللہ حکم پر کامیاب کرے گا، سبب پر نہیں. اصل بات یہ ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرو. اللہ ہی فرما رہے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے گمان کے ساتھ ہوں. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنے لوگوں نے اگر کہا آپ کا مکان جل رہا، فرمایا نہیں، مجھے اللہ نے دعا سکھلائی ہوئی ہے، اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں مجھے اللہ نے دکان دی ہوئی ہے، اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے. مجھے اللہ نے کارخانہ دیا ہوا ہے، اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے. ہم نے اللہ کے وعدوں کو شکلوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اس لیے وعدوں سے امید ہے. صحابہ نے وعدوں کو عملوں کے ساتھ جوڑا ہوا تھا، اس لیے عملوں سے امید تھی. یہ تیسری بات ہے. ہم نے وعدوں کو شکلوں سے جوڑا ہوا ہے، اس لیے وعدوں سے امید ہے. صحابہ نے وعدوں کو عمل سے جوڑا ہوا تھا، اس لیے عمل پر امید تھی. لیکن اس پر جمے رہے اللہ میرا مکان نہیں جلائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے گمان کے مطابق کیا، ان کے مکان پر آگا کر بجھی، یہ بتلانے کے لیے کہ قدرت وعدوں کے ساتھ ہے. تم نے وعدے کا یقین کیا، ہم نے قدرت کو ظاہر کیا. تم نے وعدے کا یقین کیا، ہم نے قدرت کو ظاہر کیا. اس لیے میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، ایمان کا اصل تقاضا یہ ہے کہ مومن کے گمان اللہ کے ساتھ ٹھیک ہو. انا عند ظن عبدی بھی، میں بندے گمان کے ساتھ ہوں، یہ میرے ساتھ کیسے گمان کرتا ہے. اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اس دعوت اللہ کے ذریعے اپنے یقین کو شکلوں سے حکموں کی طرف پھیرنا، اپنے اور دوسروں کے یقین کو شکلوں سے حکموں کی طرف پھیرنا، یہ ہے اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کا ذریعہ.
ورنہ جب شکل اصل بن جاتی ہیں تو پھر شکل میں حکم ٹوٹتے ہیں.